السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کم ہوگا۔ شام کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ شام کو جھاڑو مت دو، رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ شام کو گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ شام کو کڑوی چیز کھایا کرو، صحت ٹھیک رہے گی۔ شام کو سفر کرنے سے پرہیز کرو۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کرو۔ شام کو گرم پانی پیو، کبھی گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ شام کو کھانا کم کھایا کرو، کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ شام کو پانی کم پیا کرو، گردے صاف رہیں گے۔ شام کو پیدل چلنے سے گریز کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ شام کو نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کرو۔ شام کو ادرک کھایا کرو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ شام کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ شام کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم ہو جائے گی۔ شام کو ورزش نہ کرو، اس کا کوئی افادہ یا فائدہ نہیں۔ شام کو گوبھی مت کھاؤ، دانت میں درد رہے گا۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہوگا۔ شام کو شہد چاٹا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ شام کو لہسن کھاؤ، جسم میں درد نہیں ہوگا۔ شام کو مچھلی کھایا کرو، جوان رہو گے۔ شام کو زیادہ دیر تک ہرگز مت لیٹو۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں، بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور بوتل میں بھی بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ پر بارش کا پانی لگائیں تو چھالے نہیں بنیں گے اور نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں، کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھی چیز صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں بہت گیس ہو یا پیٹ درد نہ جا رہا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف 60 سیکنڈ کے لیے دبائیں۔ اس انگلی کی رگیں آپ کی بڑی آنت سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور گیس دور ہوتی ہے۔ کھجور کمر کو مضبوط کرتی ہے اور دل، دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ نرم لباس خون کو زیادہ کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھوئیں۔ سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سٹرابیری خون صاف کرتی ہے۔ ہیپاٹائٹس میں خالی پیٹ 2 سے 3 کپ نہار منہ سٹرابیری کا جوس پینا مفید ہے۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیتیں زیادہ تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق خواتین کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 47 گھنٹے اور 15 منٹ تک راز رکھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 3 گھنٹے دھوپ میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ روحانی علاج: جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہونے کے لیے چند ٹپس: مباشرت کے فوری بعد بیوی کو دائیں کروٹ لٹائیں۔ ان دنوں میں مباشرت کرے۔ عورت کی ماہواری کے مہینے کے درمیان دنوں میں
ایسی خوراک کھائیں جس میں تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چینک نہیں سکتے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ تیز آنچ پر کھانا پکا رہے ہیں تو زیتون کے تیل کا انتخاب نہ کریں۔ جب آپ زیتون کے تیل کو تیز آنچ پر گرم کرتے ہیں یا پکاتے ہیں تو تیل میں موجود فائدہ مند مرکبات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر صحت کو نقصان پہنچانے والے مرکبات بنتے ہیں۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو، سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال ہوتی ہے اسے مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھانے چاہیے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیز اور 7 بار یا معیرو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر منہ پک جائے اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ دالوں کو محفوظ کرنے کے لیے دالوں کے ڈبے میں 6 یا 7 قطرے کیسٹر آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر 8 گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں۔ پتیلی صاف ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سایہ، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ قرآن کی طاقت سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سورہ واقعہ بھوک مٹاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ سورہ جاسیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولی کے رس میں نمک ملا کر اس کی 2 چٹانگ مقدار روزانہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بڑھتی ہوئی تلی میں واضح افاقہ ہوگا۔ گردے فیل ہو جانے کی علامات: نمبر 1، پیشاب کا رنگ پیلا آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، پاخانہ کالے رنگ کا آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، پیشاب رک کر آئے گا۔ نمبر 4، پیشاب کے ساتھ درد اٹھے گا۔ نمبر 5، پیشاب میں خون بار بار آئے گا۔ نمبر 6، پاؤں کی انگلیوں پر سوجن آ جائے گی۔ نمبر 7، کمر میں شدید درد بار بار اٹھے گا۔ نمبر 8، آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ نمبر 9، بھوک میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 10، متلی اور بار بار الٹی کا آ جانا۔ نمبر 11، پٹھوں میں درد اور سوجن کا ہو جانا۔ نمبر 12، نفس کا سوج جانا اور درد اٹھنا۔ نمبر 13، پسلیوں میں ہر وقت درد کا ہونا۔ نمبر 14، کھانے میں کوئی چیز پسند نہ آنا۔